قیمت دے کر ابو بکر جیسے بزنس مین نے بلال کو خرید کر کے آزاد کیا، جبکہ بلال کا رنگ کالا، ہکلاتی ہوئی زبان اور ایسے شخص کو صدیق اکبر نے بہت بڑی قیمت دے کر خرید کر آزاد کیا۔ لگتا ہے کہ ابو بکر پر بلال کا کوئی احسان ہوگا، جواب صدیق اکبر نے نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ السلام ناظرین، میں انیس احمد، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو HDI چینل کا ہے، میں ڈسکرپشن میں آپ کو لنک دیتا ہوں، آپ جا کر پورا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ آج پھر سے ہم ایک اسلامی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اسلامی ویڈیو دیکھنے سے پہلے آج ہم ایک سوال پوچھیں گے، اور کل کتنے لوگ نے جواب دیا ان کے نام بھی سنے۔ محسن خان، مجاہد قریشی اور ناجب الدین اور نشا شیخ، ان لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے۔ اور آج کا سوال ہے، صحابہ میں سب سے زیادہ علم کسے تھا؟ اسی ویڈیو میں آپ کو جواب بھی ملے گا، آپ ویڈیو پورا دیکھیں، دوستوں کو شیئر کریں، ابھی تک اگر چینل کو لائک نہیں کرے لائک کریں۔ چلو ویڈیو دیکھیں۔ پھر اسی کے ساتھ آپ دیکھیں وَيُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، وہ مال جو انہوں نے دیا، اب اللہ ان کی نیت کی اخلاص کی طرف بندوں کی توجہ کو مبذول کرا رہا ہے۔ اے لوگو، میرے ابو بکر نے اگر مال خرچ بھی کیا، مال دیا بھی ہے، تو دکھانے کے لیے نہیں، جتانے کے لیے نہیں، بلکہ میرے ابو بکر کے مال کے دینے کی وجہ یہ ہے تاکہ پاک ہو جائے۔ کیا پاک ہو جائے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بتانا مقصود کہ مولا میرے دل میں مال کی محبت نہیں، میرا دل تو پاک ہے مال کی محبت سے۔ مال تو اس لیے دے رہا ہوں تاکہ میرے مولا تو راضی ہو جائے، اور جب کسی کا دل پاک ہو جاتا ہے تو قرآن اس کی شان بیان کرتا ہے، قد افلح من تزکا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ آیہ کریمہ در حقیقت جی جب حضرت بلال رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو گراں قیمت دے کر آپ نے خرید کر آزاد فرمایا، تو اس وقت کے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ شاید ابو بکر پر بلال کا کوئی احسان ہوگا جس کی وجہ سے اتنی بیش قیمت دے کر ابو بکر جیسے بزنس مین نے بلال کو خرید کر کے آزاد کیا، جبکہ بلال کا رنگ کالا، ہکلاتی ہوئی زبان اور ایسے شخص کو صدیق اکبر نے بہت بڑی قیمت دے کر خرید کر آزاد کیا۔ لگتا ہے کہ ابو بکر پر بلال کا کوئی احسان ہوگا، جواب صدیق اکبر نے نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اعتراض ہوا تو جواب رب نے دیا، اور صدیق اکبر جو ان کے یار غار تھے، جب ان پر اعتراض ہوا تو ان کے اعتراض کا جواب بھی میرے مولا نے دیا، اور فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کسی ایک کا بھی احسان ابو بکر پر نہیں جس کا بدلہ یہ دے رہا ہو، کسی ایک کا بھی، یعنی آپ قربان جائیے۔ وَمَا لِأَحَدٍ کہہ کر صرف بلال ہی کی بات نہیں فرمائی، بلکہ پروردگار نے فرمایا روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں جس کا احسان میرے ابو بکر پر ہو اور اس کا بدلہ ابو بکر چکا رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ تو لگائیں کہاں مال خرچ کیا انہوں نے، کس راہ میں خرچ کیا۔ یہاں سے ایک سبق ہمیں ملتا ہے کہ دولت صرف ایسے کاموں ہی میں خرچ نہ کی جائے جن سے اپنے کو دنیا کے اندر ہی کچھ فائدہ پہنچتا ہو یا دنیا ہی کے اندر کوئی منفعت حاصل ہوتی ہو، بلکہ اپنی دولت کو اس کام کے پیچھے بھی خرچ کیا جائے جس کا صلہ اللہ دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیں، یہاں سے مفسرین فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان پریشانی میں گرفتار ہے، تکالیف میں گرفتار
دار ہے، قرض کے اندر ڈوبا ہوا ہے اور اس کی زندگی دوبھر ہو چکی ہے، اور اللہ نے اگر تمہیں نوازا ہے تو تم اس کو دولت کے ذریعے اس کی پریشانی کو دور کرو، کہ یہ پریشانی کو دور کرنا حضور فرماتے ہیں کہ میری مسجد میں 2 مہینے کے اعتکاف سے بھی بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان میرے اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صدیق اکبر نے دولت کہاں کہاں خرچ کی؟ اب ذرا دیکھو اپنی دولت کا استعمال انہوں نے کیا کیا۔ آج جس مسجد نبوی شریف میں جا کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، جانتے ہیں اس مسجد نبوی شریف کی زمین کس نے خرید کر کے حضور کو عطا فرمائی؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگائیں، صدیوں پہلے صدیق اکبر نے زمین خریدی تھی اور مسجد کے لیے وقف کی، اور اس مسجد میں نماز پڑھنے والے صرف عام مسلمان نہیں، خود مدینے کے تاجدار نے وہاں پر سجدہ کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں صدیق اکبر کے دامن میں اللہ کتنی نیکی عطا فرما رہا ہے۔ یہ دولت کا استعمال ہے، اور ایک دولت کا فائدہ انسان کو پہنچاتا ہے۔ انسان عبادات کے لیے انتظام کر کے دولت کو خرچ کرتا ہے، لیکن قربان جائیے جس کی دولت کے حوالے سے خود حضور فرمائیں اللہ اکبر، مجھے کسی کی محبت اور کسی کی دولت نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنی ابو بکر کی دولت نے مجھے نفع پہنچایا، اور سب کے احسان کا بدلہ حضور فرماتے ہیں میں نے چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ میرا مولا قیامت میں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگائیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اتنی محبت تھی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت میں اس طرح تصرف فرماتے تھے کہ بلا تکلف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تصرف فرماتے تھے۔ صدیق اکبر کی دولت جب چاہا حضور کسی کو دے دیتے تھے، لیکن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صدیق اکبر نے کبھی یہ نہیں کہا حضور میرا پیسہ آپ کیوں دیتے ہیں، بلکہ پوزیشن یہ تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صدیق اکبر نے سب کچھ دے دیا تھا، حضور جان بھی آپ کے لیے اور مال بھی آپ کے لیے ہے، آپ جس طرح چاہے اس کا تصرف فرمائیں۔ تو حضور سب سے زیادہ کسی کی دولت میں تصرف فرماتے تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، کسی اور کو اور کسی اور کے ساتھ اپنی زندگی آپ گزارتے ہوں جو کبھی کبھی ملتا ہو تو اس کے سامنے تو عقیدت و محبت آپ کی جو ہے اس کے دل میں رہے گی، لیکن جس کے ساتھ صبح گزرتی ہو، شام گزرتی ہو، رات گزرتی ہو، لمحہ لمحہ گزرتا ہو، سفر میں بھی جو ساتھ میں ہو، اس کو اپنا معتقد بنانا یہ بہت کمال کی بات ہے۔ قربان جائیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح بھی دیکھا، شام بھی دیکھا، رات بھی دیکھا، تنہائی میں بھی دیکھا، لیکن اللہ اکبر انتظار کر رہے تھے کہ حضور کبھی کوئی دعویٰ کریں تو میں حضور کے دعوے کو قبول کر کے اس کبھی میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کی تصدیق کر دوں۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک کوئی صاحب آئے اور آ کر کے انہوں نے کہا تمہیں معلوم ہے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر کے کان کھڑے ہو گئے، اللہ اللہ۔ لوگوں میں سے کسی ایک شخص نے کہا آج ابو بکر نے، آج مصطفی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ صدیق اکبر خاموشی سے اس محفل سے اٹھتے ہیں اور سیدھے حضور کے پاس جاتے اور عرض کرتے ہیں میں نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا ہاں۔ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی دلیل کے طلب کیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق فرما دی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ
بہت بڑے عالم تھے، صحابہ میں سب سے زیادہ علم اگر کسی کے پاس تھا تو صدیق اکبر کے پاس۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ محفل میں ارشاد فرمایا، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ دنیا پسند کرے، چاہے تو وہ اپنے رب کی بارگاہ میں جانا پسند کرے۔ بس اتنا سننا تھا کہ صدیق اکبر رونے لگے۔ صحابہ کو حیرت ہوئی کہ اس بات پر رونے کی وجہ کیا ہے، لیکن حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سرکار کے ارشاد سے سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت آ گیا ہے، اور اس کے بعد حضرت ابو سعید کہتے ہیں صحابہ کے اندر سب سے زیادہ علم والا اگر کوئی تھا تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے صدیق اکبر کا بیان سنا، شاکر نوری نے خطاب فرمایا، ان کا بیان بہترین طریقے سے سنایا آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں بتائیے۔ ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور لائک بھی کر لیں، دوستوں کو شیئر کریں۔ چلیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیں، نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔